اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اور یاد رکھو جو بھی اپنے معاملے کو اپنے اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پہ یقین بھی رکھتا ہے، مکمل یقین کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ عز و جل ایسے بندے کو نہ اس جہان میں گرنے دے گا نہ اگلے جہان میں گرنے دے گا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ خالص کر لو۔ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے اعلان فرما دیتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کرتا ہوں۔ اب یہ اس غفور الرحیم مالک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس رمضان کریم کا جو ادب تھا اس پہ پورے اترے، اور اس رمضان کریم کے لیے جو احکام بتائے گئے انہوں نے پورا اس پہ عمل کیا، تو وہ بندے کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل اس مہینے میں جتنے بڑے بدماش شیاطین ہیں سب کو باندھ دیتے ہیں، سب بندے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس کے بعد پھر بھی اس رمضان شریف میں جب خرابی ہوتی ہے تو یہ بندے کے نفس کی خرابی ہوتی ہے، وہ بندہ اپنے رب کے ساتھ خالص نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ سن رکھا ہے اس نے کہ عذاب قبر بھی ہوگا اور میدان میں حشر میں بھی سختی ہوگی، لیکن وہ مان نہیں رہا، کیونکہ جو مانتا ہے پھر وہ ایسے اعمال نہیں کرتا جو اس کو اس نہج پہ لے جائے۔ خوش قسمت ہے وہ جن کو رمضان کریم مل رہا ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ یاد رکھو ایک رمضان کریم سے دوسرے رمضان کریم کے درمیان جو بندے کے خطائیں، جو گناہ ہیں، جو جرم ہے، اگر یہ رمضان کریم آپ نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے احکام کے مطابق گزارا تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا احسان ہے۔ یہ رمضان کریم اگر اللہ عز و جل نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان کریم عطا ہی نہ کرتا۔ اسی رمضان کریم میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اسی رمضان کریم میں وہ رات بھی ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تو وہ لیلۃ القدر بھی اسی ماہ میں ہے، اور اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندگی میں گزارا اور کوئی اس میں غلط کام نہیں کیا، تو اس رات کے لیے جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، صرف ایک رات، اور اس کو جب کیلکولیٹ کریں تو وہ 83 سال بنتے ہیں۔ آپ جس دور میں ہم جا رہے ہیں تو وہ خوش قسمت ہے جو 80 سال سے اوپر جاتا ہے، اور وہی ایک رات کفایت کر جائے گی اگر کسی نے اس رات کو جس طرح ہمارے نبی مکرم نے بتا دیا کہ اس طرح اس رات کو گزارو، اس نے گزارا، وہ رات اس کو مل گئی، سمجھ جاؤ کہ 83 سال کے برابر عبادت ہے۔
اور وہ عبادت جو مقبول عبادت ہے. کسی ریاضی دان نے پھر اس کو کیلکولیشن کی ہے کہ اس رات کا جو 1 گھنٹہ ہے وہ 9 سال اور کچھ ماہ کا ہے. 1 گھنٹہ. اور جو اس کا 1 منٹ ہے وہ 58 دن کا ہے. 1 منٹ 58 دن کا. آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ اس رات کی کتنی برکت ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے. اور جس بندے نے رمضان کریم کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ جل کی عبادت میں گزارا، اللہ تعالیٰ جل کے مخلوق کی خیر خواہی میں گزارا، تو سمجھو کہ ہاں جو مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے اس کے لیے وہ رات بہت آسان ہو جاتی ہے. اور ایک ذہن میں یہ بھی نہیں رکھنا کہ صرف 27ویں کی رات شب قدر ہے. بالکل نہیں ہے. ہر سال بدلتی رہتی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آخری 10 دن نہیں، تعلیم کی جماعت کہتے ہیں کہ 19 سے 17 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کام. 7ویں رات، 19ویں رات، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے. اور رمضان کریم آ رہا ہے، اس کا ادب کریں. جو بیمار ہے یا جن کی بیماری ایسی ہے کہ روزے کی وجہ سے ان کے لیے یہ ہے کہ موت ہو جائے، تو وہ پھر نہ رکھے روزے. ان کے لیے ہے گنجائش، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن جن کو معمولی سی کوئی بیماری ہو یا کوئی ایسا ایشو ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو وہ بدبخت ترین بندہ ہے. یہ اس رمضان کریم پر جو ادب ہے وہ ادب ہی بندے کو جنت تک لے جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھنا. وہ آذربائیجان میں ایک تھا نا آتش پرست، تو آتش پرست یہ اللہ عزیز کو بھی نہیں مانتے، آگ کی پوجا کرتے، اس کو خدا مانتے. رمضان کریم تھا تو رمضان کریم میں جوان بیٹا تھا، وہ بھی فروٹ لے رہے تھے. عصر کا وقت تھا تو وہ بیٹے نے فروٹ کھانا شروع کر دیا. فار ایگزامپل کھجور ہوگی، تو جب باپ نے پیچھے دیکھا کھا رہے تو اس نے تھپڑ مار دیا. جوان بیٹے کو تھپڑ دیا. ابا جی کیوں مارا ہے؟ تو باپ کہتا ہے کہ یہ رمضان ہے اور اس کا ادب لازم ہے. تو نے کہا ہمیں کیا ہے رمضان سے، یہ تو مسلمانوں کا ہے. تو باپ نے کہا تمہیں اتنی شرم نہیں تھی کہ وہ روزے سے اور تم کھا رہے ہیں. اسی رات فوت ہو گیا. باپ جو ہے فوت ہو گیا. کسی اللہ جل کے ولی نے خواب میں دیکھا جنت میں پھر رہے. تو نے کہا تو آتش پرست تھا، رب کوئی نہیں مانتا تھا. اس نے کہا بالکل ایسا تھا ایسے ہی. لیکن رمضان کریم کے ادب کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا. اسی رات جب میری وفات ہونے لگی تو ایک بہت نورانی شخصیت آئی اور مجھے فرمایا کہ کلمہ پڑھو. میں نے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہوا. جب داخل اسلام ہوا تو اس وقت میری موت ہو گئی. تو رمضان کریم کے ادب کی وجہ سے میرے رب نے مجھے اسلام بھی نصیب کیا ہے اور مجھے جنت میں بھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد رمضان کریم میں کیا ہوتا ہے. ہوٹلوں کے اندر لوکل لوگ گھسے ہوتے ہیں اور کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہوٹل ہے. اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، گھر کے 10 افراد ہو سکتے اس میں 5-6 کہو، باقی جوان بندے روزے نہیں رکھتے. مطلب یہ ارکان اسلام ہے. یہ جو رمضان ہے، روزہ ہے، یہ ارکان اسلام میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اور سال کے بعد آتے. صرف 30 دن ہے، 29 ہے، یہ 30 دن. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بندہ رمضان کریم کے روزے رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرما دیتے ہیں. اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایک دین کا رکن ہے اس کو بھی پس پوچھ ڈال دیا.
ایک روزہ نہیں رکھتے، اس سے بڑھ کے جو ہے رمضان کریم کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے جوانوں کو دیکھا گیا ہے، ایسے بدبخت ہیں کہ فضولیات بکتے ہیں پھر جو روزہ دار ہیں ان کے لیے۔ تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، یہ رمضان کریم یہ انعام ہے میرے رب کی طرف سے، اور اس کا یہ انعام وصول کرو۔ آ گیا ہے، یہ خوش قسمت روحیں ہیں، خوش قسمت جسم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم عطا کر دیا۔ رمضان کریم کے استقبال کے لیے جو صالحین کی جماعتیں تھیں وہ کیا کیا خوشیاں مناتے تھے کہ رمضان کریم ہماری زندگی میں داخل ہو گیا، اور جب رمضان کریم گزر رہا ہوتا تھا تو ان کی رو رو کے بری حالت ہوتی کہ رمضان کریم ہم سے جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ تو خوش قسمت ہو جن کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ عطا کیا ہے۔ آگے بھی خیر سے یہ سارے معاملات ہیں ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل سب کو نیکی پہ رکھے، اور جس کو اس کے بارے میں رمضان کریم کے بارے میں، اس ماہ کے بارے میں شوق ہو کہ وہ پورا رمضان کے نیکی میں گزرے، تو وہ کوشش کرے قرآن کو اپنا لے، جتنا زیادہ قرآن پڑھتا جائے، کیونکہ اسی ماہ میں نزول ہوا ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم پڑھتا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرتا جائے گا، اور یہ رمضان کریم میں وہ کما حق ہو نیکیاں کما لے گا اسی قرآن سے۔ باقی صالحین کی جماعتیں وہ تو ملتی نہیں ہیں، آپ کو کہاں سے ڈھونڈیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ کہاں سے تلاش کریں؟ بہرحال تو یہ قرآن سے جس نے دوستی کر لی، محبت کر لی اس ماہ میں، الحمدللہ اس کا یہ اچھا گزر جائے گا۔ اور اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھر میں افطاری سحریاں بڑے زبردست طریقے سے انجوائے کر رہے ہو، اور آپ کے پڑوس میں ایسے ہوں جن کو سحری اور افطاری میسر ہی نہ اور وہ روزے رکھ رہے ہوں، پھر آپ کے روزوں کی قبولیت میں شک ہو جائے گا۔ بے شک آپ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے ضرور کریں، اہتمام کریں، لیکن اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھیں، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی دیکھیں کہ ان کی کیسے گزر رہی ہے، یا ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ رمضان کریم ہمیں درس دیتا ہے، بار بار یہ درس دے رہا ہے، انسانیت کا بھی خیال کرو، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال کرو، صرف کھانے پینے میں نہیں۔ میں اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے جوتے تمام اہتمام کروں، اور میرے پڑوس میں جن کو میسر ہی نہ ہو، تو میرا رب کبھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جب توفیق دی ہے تو پھر میں کیئر بھی کروں نا اپنے پڑوس کا، تو یہ سب کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے روزے، آپ کی نمازیں وہ قبول نہ ہو، اور کسی کو دی ہوا ہے ایک کپڑا یا جوتا وہ آپ کو قبول ہو جائے، اگر وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا تو آپ کا رمضان کریم پورا قبول ہو گیا۔ اپنے آپ کو کوشش کریں دین میں، کیونکہ ہمارا جو اب دین ہے وہ صرف رمضان شریف تک رہ گیا۔ یہ رمضان کریم میں آپ دیکھیں گے مسجدیں بھری ہوں گی، بس جو ہی عید والا دن آتا ہے اسی دن سب گئے، مطلب دین میں محدود ہو کے رمضان کریم تک ہی آ گیا۔ لیکن چلو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ رمضان کریم میں بھی جو اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب وہ بھی قبول فرما دے، کیونکہ رمضان کریم میں جس نے عبادات کی، ریاضات کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل اچھا کر دے اور پورا سال وہ اسی نہج پہ چلتا ہے۔ اپنے آپ کو
کوشش کریں لوٹا کے لیں دین کی طرف۔ اور باقی میں نے رمضان الکریم سے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بعد میں کیونکہ میرے لیے شرمندگی بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی کہ اعتکاف کے لیے یا پوچھتا آپ جتنے بندے آ جائیں میں تمام نہیں کر سکوں گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے جنہوں نے اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں پہلے سے اپنا بتائیں، قاری صاحب کو بتائیں، آستانے والوں کو بتائیں، تاکہ نوٹ کرتے جائیں۔ ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ بحر کے علاقوں سے جو ہیں مریدین وہ آتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان کو تو بٹھانا لازم ہے کیونکہ اپنا علاقہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ تو بس جنہوں نے بیٹھنا ہے اعتکاف کے اس مسجد میں کوشش کریں، اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی گھروں سے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے کپڑے اور فقط ایک تولیہ سامنے، بس کوئی بستر نہیں لانا پڑے گا، کوئی کھانے پینے کے اہتمام آپ کو گھروں سے نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ سارا کچھ اہتمام ادھر سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔